Bismillahirrahmanirrahim। दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी का मशहूर हूँ कि हम लोग जो सिंध की गली कोचों में आह पुकार करते रहे कि ये डिजिटल आदमशुमारी हमारे वजूद और बका के खिलाफ है। इस आह पुकार के नतीजे में हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँची। उन्होंने ये पीसी कॉल की, हमें मौका दिया कि हम हुकूमती जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब के सामने अपनी गुज़ारिशात पेश करें। तो सबसे पहले आदमशुमारी एक आम नॉर्मल फिनोमेना है, सारी दुनिया में होती रही है। कंप्यूटर से पहले मैनुअल होती थी। अब यूरोप अमेरिका में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसका पासपोर्ट 3 दिन में उसके पास पहुंच जाता है, उसकी गिनती हो जाती है। हमारे पास कंप्यूटर्स भी हैं, नादरा भी है, सब कुछ तमाशे भी हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि हम आदमशुमारी क्यों करते हैं। सिंध में आदमशुमारी 1891 से, जब अंग्रेज़ों ने ऑक्यूपाई किया था सिंध को, चार्ल्स नेपियर की फतेह के बाद पहली आदमशुमारी हुई थी 1891 में। रवाज यही है कि हर 10 साल के बाद आदमशुमारी होती है। क्यों होती है मैं समझता हूँ इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, किस तनासब के आपकी आबादी बढ़ रही है, आपकी ज़रूरत क्या होंगी, बच्चे कितने पैदा होंगे, स्कूल कितने बनने हैं, खुराक के इंतजाम क्या होंगे, पानी के इंतजाम क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अमन अमान के लिए थाने कितने चाहिए, या कोई और लोग अननेचुरल तौर पे आपके वतन पे आ रहे हैं तो वो किस तरह से आ रहे हैं, आपके क्या वीकनेसेस हैं। इस हवाले से आदमशुमारी होती है। पाकिस्तान में आदमशुमारी पर भी सियासत होती है। पाकिस्तान में आदमशुमारी के नाम पे भी सियासत होती है। मुराद अली शाह बैसित फ़र्द, मैं उसका एहतराम करता हूँ। बैसित वज़ीर आला, मुझे सैकड़ों इख्तिलाफ हो सकते हैं, उसे हैं, क्योंकि एक सियासतदान को, एक स्टेट्समैन को सिर्फ व्यापारी बन के नहीं सोचना चाहिए। ये 2017 में ताज हैदर साहब अब मौजूद नहीं है। वो 2017 की आदमशुमारी के बाद उसने इतना मोटा किताब लिखा, सारी सियासी जमायतों के दफ्तर पहुंचे और बांटते रहे कि ये डी जोरे आदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, डी फैक्टो आदमशुमारी होनी चाहिए, डी फैक्टो होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साहिब इख्तियार लोगों को ये समझाया गया है कि डी फैक्टो आदमशुमारी से हमारे पास आबादी का तनासुब बढ़ेगा, हमें एनएफसी ज़्यादा मिलेगा, एनएफसी लेनी है वफाक से, इसके लिए हमें डी फैक्टो का टर्म को जोर देना है। और मुराद अली शाह साहब ने भी अपनी पूरी ब्रीफिंग में इस बात पे जोर दिया कि इतने लोग होने चाहिए थे, लेकिन इतने हुए अंडर काउंट। ये मसला है। हमारा मसला लोगों की गिनती से नहीं है, हमारा मसला हमारी कौमी बका से है। अगर डी फैक्टो आदमशुमारी के लिए भी आपको कोई मयार बनाने होंगे, कोई प्रोफार्मा बनानी होगी, पाकिस्तान एक फितरी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान कौमों की रजा की बुनियाद पे एक तश्कील वजूद में आया है, तश्कील पाया है पाकिस्तान ने। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, उस जमाने में बंगाली, 5 कौमों ने रजामंदाना बुनियाद पे इस मुल्क को तश्कील दिया था। हमें पाकिस्तान की उम्र का भी पता है कि 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की बुनियाद का दिन है। लेकिन हमारे जो अपने मादरे वतन है सिंध, बलोचिस्तान, पश्तूनख्वा और पंजाब, इनकी कौन सी तारीख की किताब में इनके जन्म की तारीख लिखी हुई है? जब ये मादरे वतन है
تو سمجھ لیجئے کہ ان مادر وطنوں کا کوئی نہ کوئی مالک بھی ہوتا ہے. پاکستان بن جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ ساری دنیا کے لوگ آ کر سندھ میں اکٹھا کر دیں اور کہو کہ بھی سندھوں کا یہاں کچھ نہیں ہے، بس مین کاؤنٹ ہوگا آپ کے ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور سارے ہمارے گھر، ہمارا وجود، ہماری تاریخ آپ لوگ مٹا دیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہونے پائے گا، نہ ہم ہونے دیں گے. اس کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پیپلز پارٹی اس کی پہچان ہے، وہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے، لیکن اسے سندھ کا نمائندہ ہونا چاہیے. سندھ کے 6 کروڑ انسانوں کے احساسات کا ترجمان بننا چاہیے. جب آپ 6 کروڑ انسانوں کے ترجمان نہیں بنیں گے، ان کے احساسات، ان کی تاریخ، ان کی تاریخی ضروریات اور زمینی حقیقتوں کو آپ نہیں گنیں گے اور قبول نہیں کریں گے، تو آپ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ آپ کسی فورم پہ سندھ کی جا کر ریپریزنٹیشن کریں. اس کے لیے ضروری ہے، میں کہتا ہوں پاکستان میں پہلی آدم شماری پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بنا تھا 1947 میں. میں آپ کے سامنے ایک ماڈل پیش کرتا ہوں 1941 کی آدم شماری کا. 1941 کی آدم شماری میں سندھ کی آبادی تھی 45,45,000 اور کراچی کی آدم شماری تھی 7 لاکھ. 7 لاکھ آدم شماری جس میں سندھی بولنے والے لوگ تھے 78%، 78%، جس میں بتا سکتا ہوں کون کون سے لوگ تھے جو خالص سندھی بولتے تھے، جو کچھی بولتے تھے، جو گجراتی بولتے تھے، جو بلوچی اور براہوی بولتے تھے. یہ سارے سندھ کے مختلف پرت ہیں، وہ ہم 78% تھے. اور جب 2017 کی آدم شماری ہوئی، اس میں کراچی کی آدم شماری آئی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. 1 کروڑ 60 لاکھ آدم شماری میں ہم سندھ کے لوگ بن گئے 10.5%. مجھے بتائیے یہ کون سا پلیگ آیا کراچی میں کہ جس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سندھیوں کو مار دیا؟ وبا آئی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سندھیوں کو مارا اور سندھی ختم ہو گئے کراچی میں. ہاں 9 لاکھ ہندو جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد ٹرانسفر ہوئے یہاں سے. باقی ہم تو وہی ہیں، سندھی بلوچ کچھی آبادیاں ہم وہی ہیں، ہمارا وطن وہی کراچی شہر. ہم وہاں ہو گئے 10.5%. نہ لڑائی ہوئی، نہ جنگ لگی، نہ کوئی عالمی جنگ لگی، نہ ملک نیا بنا، نہ ملک ٹوٹا. کیسے ختم ہو گئے؟ اس طرح قوموں کو صفِ ہستی سے اپنے اپنے وطن پہ اقلیت میں تبدیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور پھر وہ تاریخ کے کباڑ خانے کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کے 1970 سے ہم سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ووٹ دیتے آ رہے ہیں. ابھی تک یہ قضیہ حل نہیں ہوا کہ سندھ کے قدیمی گاؤں، آپ کے پاس ٹرہٹی جو ہے، 3 ہٹی جسے کہتے ہیں، ٹرہٹی کراچی کا شہر، وہاں بنگالی اور برمی کی کالونی ریگولر ہو جاتی ہے. کورنگی میں بہاری کی کالونی ریگولر ہو جاتی ہے. لیکن سندھ کے جو قدیمی گاؤں، خاصیلی کے، برفت کے، کلمتی کے، بکک کے، وہ ابھی بھی ان کا مقدر لٹکا ہوا ہے، ان کے مقدر پہ تلوار. وہ گاؤں ریگولر نہیں ہو سکتے آپ کے لسٹ میں. تو کس طرح انڈیجنس لوگوں کی جو حق تلفی نہیں ہوگی وہ بے دخل کیسے نہیں ہوں گے؟ کے ڈی اے جیسے مست بلڈوزر، نسل پرست، ان کے آفیسر نسل پرست، ان کی مشینری نسل پرست، جان بوجھ کے سندھ کے لوگوں کو، گاؤں کو، گھروں کو مسمار کر کے اپنے سیکٹر بنا کے، اپنی کچی آبادیاں بنا کے اپنے ماما، چاچا، بھانجے، بیٹوں کو آباد کر لیا اور ہم کراچی سے بے دخل ہو گئے. اب یہ ڈیجیٹل آدم شماری کے نام پہ یہ نیا ہتھیار ہے. مراد علی شاہ بات کر رہے ہیں ڈیفینس اور کلفٹن میں بیٹھے ہوئے شہری بابو کو کہ بھائی اس کیسے میں بھیجو، بھائی آفس میں لسٹ لگاؤ. مجھے بتاؤ کوستان کا آدمی کہاں جائے گا لسٹ دیکھنے؟ کون سا SMS اسے ملے گا؟ تھر پارکر میں لوگ بیٹھے ہیں ڈیزرٹ میں، وہاں کون سا SMS ملے گا؟ کشمور اور کندکوٹ جہاں 4 اضلاع میں ڈکوائٹس کا راج ہے،
مراد علی شاہ ابھی گارنٹی لے مجھے بتائے میں سیاست چھوڑ دوں گا. نکلے اپنے 2 پولیس کی موبائلیں لے کر کشمور، گھوٹکی، جیکوں آباد اور شکارپور کے کچے سے چکر لگا کے آئے. 1 گھنٹہ وہاں چائے پی کر آئے. آپ کے ایس ایس پی ڈی آئی جیز نہیں پہنچتے وہاں پر، اور وہاں جا کر یہ انیومیٹر کاؤنٹ کرے گا لوگوں کو کہ کتنی آبادی ہے، بیٹا کتنے گھر میں بچے ہیں. یہ ڈیجیٹل آدم شماری کے نام سے سن سے بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. آپ نے عمران خان کی گندگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا ہے. 2021 میں عمران خان اور ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب نے مشترکہ یہ پلاننگ کی تھی. عمران خان کو انٹریسٹ تھا کہ کراچی میں افغان آبادی کاؤنٹ ہو جائے گی، افغان اس کے حمایتی ہیں، کراچی میں ان کی آبادی بڑھ جائے گی، میرے ووٹ میری کانسٹیٹوئنسی بڑھ جائیں گی. ایم کیو ایم کو یہ ہے کہ بیاری، بنگالی، برمی اور جتنے بھی ہندوستان سے انلیگل امیگرنٹس آئے وہ سب گنے جائیں گے، ہماری کانسٹیٹوئنسی بڑھ جائے گی. انہوں نے مشترکہ پلان کیا کہ ہم 21 میں سی سی آئی سے انہوں نے منظور کیا. مراد علی شاہ نے کہانی اچھی بتائی، لیکن ہمیں ریکارڈ پہ ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ نے بحیثیت سندھ کے وزیر اعلیٰ اعتراض کر کے بائیکاٹ کر کے سی آئی سے نکل آئے تھے. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے نمک کا حق ادا کیا. باقی میجارٹی ہے وہ انہوں نے تماشا پاکستان کی پارلیمنٹ کا اس طرح بنایا ہے کہ 60% جو آبادی وہ پنجاب کی ہے، پارلیمنٹ کی پنجاب کی اکثریت ہوگی. آدم شماری میں یہ بھی تماشا ہے کہ پنجاب ہر صورت میں 60% ہوگا. اس کی سارے لاکھوں کروڑوں انسان دوسرے صوبوں میں چلے گئے، لیکن ان کا 60% اکثریت کم نہیں ہوتی. باقی ہم 3 صوبے 40% ان کی خیرات پہ، ان کی منت سماج پر جئیں گے. سینیٹ میں اگر سندھ کے نمائندے ہوں گے فاروق نائک نہیں ہوگا، رحمان ملک نہیں ہوگا. اگر سندھ کے نمائندے ہوں گے تو وہ سندھ کے حقوق کی بات کریں گے. سی سی آئی میں حقیقی وزیر اعلیٰ نمائندہ ہوگا، وہ 3 ایک طرف ہوتے ہیں، بھلے 8 کے 8 7 ایک طرف ہو جائیں، وہ کہے کہ مجھے منظور نہیں ہے، آپ اپنا قانون پاس کریں. یا آ کر اسے بتانا چاہیے سندھ کا اساتذہ جو انیومریٹر ہے احسن اقبال کی منسٹری کا ملازم ہے، شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ کا ملازم ہے، یا چیف منسٹر سندھ کی وزارت کے احکامات کا ملازم ہے. اس کو اعتراض ہے، وہ کہہ دیتا کہ آپ بھلے کام کریں، ہمارا کوئی بھی سندھ حکومت کا ملازم، کوئی ٹیچر کل انیومریشن کے لیے نہیں جائے گا، آپ کا یہ فالٹڈ سسٹم ہے، ڈیفیکٹڈ ہے. یہ آواز تو نہیں آتی. چور صاحب کے بھاگے صاحب کے آدھا تاں صاحب کہتے ہیں، پر وہ کم تے ہلندو نہ چھا کئی نظام ملک جو ہلندو ایو رویو اساں کے قبول نہ ہے. مجھا سائیں تمام سنجا وزیر اعلیٰ آیو باختیار، تمام سنجی زندگی نہ سنجے مقدر جا مالک آیو، ایکڑو اللہ مالک ہے، جو تہاں آیو انتظامی طرح، حکومتی طرح، آئیں ہتے ہر مانو جا پنجا پنجا انٹریسٹ ہے. وفاقی 21 میں فیصلو کہو نواز عمران خان، وہ 22 تائیں رہو، وہ قابل عمل نہ ٹھائے سکو. 23 میں پی ڈی ایم کی حکومت کے متھے تے لاچاری ہے، تدا ہانے ڈیجیٹل تھی وئی ہے، ہانے جو تو ٹھائیں قابل عمل آنی. ادا چھو شہباز شریف کے مسلم لیگ نواز کے بیٹا دوست ہے، انہوں کے بڑی اٹکل کرنی ہے، 6-8 مہینہ سال الیکشن ملتی بھی تھی ونجی الیکشن میں جد چھپے انہیں کے ریدار آدم شماریو بان وقت آنمو دے الیکشن پوسپون کیو. زرداری صاحب میں پیپلز پارٹی کے یہ ہوا دادا انجا پیسہ تھوڑا تھا چل 850 روپے وفا کھان چن تھا، سیب ہر سال کو 250 کٹ جو وجہ پوب تھوڑا تھا جب چھو جو ایم پی ایم میں نے جب آرہ علائے راتیو مانی کھائی سمن تالائے بکیا تھا سمن غریبوں نے پیسہ کھونا گھر میں بکھ علائے وہ بیلا کھائی سکن تالائے نتا کھائی سکن انہیں کرے جب پیسہ کٹن پانا گیا. تب آبائی پیسن جو معاملوں کو نہیں، این ایف سی جو معاملوں کو نہیں، تمام جی کارکردگی تے ماں گالانا چاند ماں 10 کلاک تقریر کرے سکاں تو 1947 کا مٹی جے کو اساں جو ایجوکیشن جو انفراسٹرکچر ہو، گھٹین روڈن جو ہو، گھرن جو انفراسٹرکچر شہر اساں جا شاندار ہوا. اسی مون جے دڑے کی سیولائزیشن نہ سجی دنیا کے مثال ملتا جی شہر ہندو ہے. کیڑی ایمرجنسی آئے شہباز شریف کی حکومت زرداری بلال بھٹے جے پلن تے بٹھی آئے. بلاول بھٹے صاحب 6 تاریخ تقریر فرمائی، آدم شماری وغیرہ یہ مسئلے ہیں. اچھا ماوری سندھی میں اچھی گز اردو بھی چما دے خودن مجھے دوست. آدم شماری
بلال بھٹو صاحب کی تقریر میں آدم شماری مسئلہ تھا، چھوٹے موٹے اعتراضات تھے، لیکن زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ $8 بلین جو پلیج ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے اس فورم میں، وہ پیسے سیلاب زدگار کو نہیں مل رہے، زور اس پہ تھا۔ اگر یہ نہیں ملیں گے تو پھر ہم حکومت سے علیحدہ ہونے کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ بابا 1 سال ہو گیا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے حکومت کو مجھے بتاتے ہیں کہ بھئی 1.5 کروڑ، آپ نے اقوام متحدہ کے فورم میں کہا کہ 1.5 کروڑ انسان جو ہے وہ بے گھر ہے، 15 لاکھ گھر مٹ چکے ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ تو آپ وزیر اعظم کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سندھ کی حالت خراب ہے، سیلاب ہے، ہمارے لوگ بے گھر ہیں، ہم 15 لاکھ گھر رہ چکے ہیں، خانہ شماری گھر ہاؤس کاؤنٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہاؤس کاؤنٹ کا نمبر کہاں لگے گا 15 لاکھ گھر جب مٹ گئے ہیں؟ کیا کون سی وبا آئی ہے؟ 10 سال ٹھیک ہے بابا، 10 سال 17 میں نہیں ہوئی، غلط ہوئی۔ آپ نے جو یہ اس وقت بھی جو سافٹ ویئر آپ لوگوں نے بنائے تھے 17 میں، ہمیں سارے سندھ میں بتایا گیا کہ بابا پنجن پارن کا متھے نالا نہ لکھ رہا ہے، اچھا 5 بچوں سے زیادہ نام مت لکھوائیں، اگر وہ کمپیوٹر 5 سے زیادہ بچے قبول نہیں کرے گا آپ کا نام کٹ جائے گا، اس لیے آپ کا 5.6 ریشو آیا ہے، کیونکہ بتا رہے تھے یہ انیومیٹر آپ کو کہ 5 بچوں سے زیادہ مت لکھائیں۔ اب یہ کہتے ہیں ڈی فیکٹو میں بھلے 20 بچے ایک گھر میں پیدا ہوں لکھ لیں، یہ لکھا دیں۔ مقصد آئے اسانے وطن دے ایک حلا ہے بابا، یہ سندھ مادر وطن، اسانے مادر وطن ہے، اساں پاکستان جا اسٹیک ہولڈر ہیں، اساں پہنی زمین تے پاکستان جو انتظام ٹھایا ہوا، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، آئی ان فیڈریشن جا سی شہری ہیں، چھا اساں جا وہ برابر حق نہ ہے تو اساں پہنی تاریخ حق جو تحفظ کریں، اساں کی یہ حق ہوجے انڈیجینس مانو وہ علیحدہ کاؤنٹ تھے، کیرن انڈیجینس مانو، ماں سندھی گالائن وارو انڈیجینس ہے، ماں بلوچی گالائن وارو ہوتے سندھ کا انڈیجینس ہے، سرائکی گالائن وارو انڈیجینس آیا، براوی گالائن وارو انڈیجینس آیا، تھری گھاٹکی گجراتی کاٹھیاواڑی کچھی، یہ اساں سب پاکستان کا آگے جائیں انڈیجینس آیا۔ بیا ہوئے مانو پنجابی اسپیکنگ مانو جے کے ویٹھان بدین میں، بگڑی میں، میپو خاص میں، سکھر میں، جو 1932 میں سکھر بیراج تھیو پاکستان کا کے انہوں کے زمین الاٹ تھیو ہوئے چی آباد تھیا، وہ اجب گھر میں سندھی کا لائن تھا، انہوں بار سندھی پڑھن تھا۔ بیا ہوئے کھنی پہلے اسمبلی کے اسپیکر محمد شاہ دورانی پٹکو بدھو امن شاہ عبدالی بارو چھتو تو مہاپان آیا پران جو 200 سال لگے انہیں ودا آیا کھڑی انہیں کے منوں تھا گھر میں بلے فارسی پشتو گالائن دا ہوجن پر بابا پرانا قدیمی قبیلہ آئیں پشتون جا کوئی ایسا جا سندھ جا مستقل شہریت ٹھیک ہے، پر یہ کیڑو حق ہے تو تمام پاکستان نیندہ وجن کال جو کو مانو آئے لاہور کھان، کال جو کو مانو آئے مردان پشاور کھان، وہ کراچی کے گھٹی میں گھومے پہ تا انہیں کے گھنے چھڑی دو تا مستقل شہری حق دے چھڑی دا جانے کے وہ انہیں ڈومیسائل انہیں شناخت کار انہیں ووٹ وہ اساں چون دے دیتا وہ نسل پرستی سیاست کرے مانوں کے نسل پرستی آدھار دے بیڑائی دو چھڑے بھئی ایسے ہیں مستقل بیا دوسرے وہ مستقل شہری ہیں جو پاکستان بننے کے بعد آئے تھے ہندوستان سے، ہم نے پہلے دن انہیں قبول کیا تھا کہ بھئی آپ آئے ہمارے بھائی ہیں، اردو بولتے ہیں گھروں میں، ان کے لیے ایک طے شدہ ہم نے کٹ آف ڈیٹ فارمولا بنایا تھا کہ 1954 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہرو لیاقت پیکٹ جو تھا 1951 میں ہوا تھا، جن میں طے تھا کہ اکتوبر 1951 کے بعد کراس بارڈر مائیگریشن ختم ہو جائے گی، کوئی بھی اب آدمی جب ہندوستان کا بارڈر کراس کرے گا ہندوستان سے آئے گا اسے شہریت کے پروسیس سے گزر کے شہریت لینی ہوگی، لیکن ہم نے سب نے سندھ کے لوگوں نے نمائندوں نے بیٹھ کر اس پہ متفق ہوئے کہ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی مولوی تمیز الدین کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 1954 میں توڑی گئی تھی، اس کے بعد جتنے بھی فیصلے تھے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھے، اس کے لیے 1954 کے بعد جو بھی یہاں سندھ میں آیا ہے اسے شہریت کے پروسیس سے گزرنا ہوگا، یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا۔ اگر
ऐसे सारे एलियंस को और स्ट्रेंजर्स को और इलीगल इमिग्रेंट्स को और गैर मुल्कियों को जो भी यहाँ शहरी बनाएगा वो सिंध का बेटा नहीं हो सकता, वो सिंध का नमक अदा नहीं कर सकता। मसलन मुझे बताइए 1979 में भुट्टो साहब की शहादत के बाद ये इनकलाब सौर आया था अफगानिस्तान में। रशिया के इन्वेजन के बाद ये जितने भी अफगानिस्तान जनरल जिया ले आया था मुजाहिदीन, 16 लाख मुजाहिदीन वहां से आए थे अफगानिस्तान से। कहा कि 7 लाख हम सारे पाकिस्तान में फैलाएंगे, 9 लाख को ये सोराकोट पे कच्ची आबादी पे उन्होंने रखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो 16 लाख यहाँ कराची में आ गए। आज उनकी कच्ची आबादी सोराकोट से लेकर हबरवर तक फैल गई है। 1979 के 16 लाख लोग आज 2.5% कम से कम, यहाँ पर तो 5% है, आप 2.5% है, क्योंकि मुराद अली शाह जो कंप्यूटर के बड़े माहिर हैं, अमेरिका से रह कर आए, हिसाब किताब ये माहिर हैं, तो आप अपने कैलकुलेटर और कंप्यूटर पे इसकी कैलकुलेशन करें कि 3.3% से ये 16 लाख लोग कितने करोड़ों में तब्दील हो चुके होंगे। क्या ये हमारा वतन नहीं है, मेरा नहीं है, मैं इसकी मालकी न करूं? ये तो आसिफ पनाह के लिए आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अब वहाँ हमारा शाही सैयद साहब बैठे, बादशाह खान के फॉलोअर, खान समद खान अजगदे के फॉलोअर, हम सब कॉन्फ्रेंस जमाते हमने मिलकर तय किया था। अमेरिका को 20 साल कहते रहे कि बैरूनी मुदाखलत अफगानिस्तान से खत्म करें, बैरूनी मुदाखलत खत्म करें और ये अफगानों की इंडिजिनस लोगों की हुकूमत हो, ये लोग अपने वतन पे जाएं, अफगानों को वापस अपने वतन पे भेजें, हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ था। तो अफसोस है कि 4 साल पहले मैंने बयान पढ़ा कि सिंध के वज़ीर आला फरमा रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा से कि हमारे पास अफगान जो हैं वो बोझ बने हुए हैं, को $200-400 मिलियन हमारी सालाना एड बढ़ा दें कि हम उनकी संभाल, हम उनका क्या कहते हैं, सारा संभाल जो मेरा चाचा को हम उनको हाँ देखभाल साहब, मेहरबानी साहब, हम उनकी देखभाल कर सकें। और अब ऐसी फिजा चली है, मैं बहुत एहतराम से कहना चाहता हूँ, पश्तून महकूम कौम हमारे भाई हैं और कभी भी पश्तून यहाँ आबाद है। जब पश्तून आता था किशमिश वाला हमारे गलियों में भेजता था, सिंधी सीखता था, वो हमारा भाई है। लेकिन यहाँ सिंध में बैठकर अगर कोई पश्तून ये कहेगा कि हम अभी पश्तून नहीं, हम अफगान हैं, मोहम्मद खान दुरानी, अहमद शाह अब्दाली उस जमाने की अगर तारीख दोहराएंगे और सारे कराची में अफगान झंडे लहराएंगे तो ये हमारी महकूमों की दोस्ती में सबसे बड़ी दरार होगी। इसके लिए वो अपने जो रहमा हैं, जो रहबरीन हैं, बादशाह खान, समद खान अजगज़ई, खान अब्दुल वली खान, उनके फॉलोअर बनते हुए अफगानों को कहें कि बराए मेहरबानी अफगान तालिबान की हुकूमत है, अफगान लोगों की हुकूमत है, अफगान चले जाएं। और फिर बंगाली बर्मी, मैं वो क्या कहते हैं, नरम अल्फाज से कहना चाहता हूं, क्योंकि निसार पीपल्स पार्टी में गरीब मानना इन मां नरम लफ्ज़न सां चवणु चाहियां थो त खोड़ा साहब, आपको ये हक नहीं है कि किसी सिंध के नुमाइंदे से पूछे बगैर आप कह दें कि हम बच्चे पैदा हुए, क्या कहाँ क्या करें बंगालियों बर्मियों को, उनको तो नेशन भी देनी पड़ेगी। भाई बंगाली बर्मी सिंध के इश्क में नहीं आए, पाकिस्तान के इश्क में आए। आप पहले तो उनकी गिनती कर लें, आदमशुमारी कराएं बंगाली बर्मी कच्ची आबादी की, फिर वज़ीर आज़म से बात करें कि हम चौथा सूबा हैं, अपने हिस्से के हम लेने के तैयार हैं, ताकि 3 हिस्से जो 3 सूबों को दे जाए। कोई ना कोई रास्ता तो बनाना होगा ना। ऐसे नहीं कि हम इतने इंसान दोस्त बन जाएं कि हमारे बच्चे 9 महीने से भूख अफलास में मर रहे हैं, मच्छरों में मर रहे हैं, गैस्ट्रो में मर रहे हैं। थर की माएँ बच्चे पैदा करती हैं, वो दूध, उनके छातियों में दूध नहीं होता, अपने बच्चों को दूध पिला सके माँ, उसका बच्चा जन्म लेते मर जाता है और माँ मर जाती है। ऐसे हालात में हमने इंसान दोस्ती में सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है कि हम यतीमों को पालें, और ये बाबुल इस्लाम और ये मुसलमान और पाकिस्तान ये कुछ नहीं है।
میں نے قاضی حسین احمد صاحب جمع اسلامی صاحب کے یہ نمائندے بیٹھے ہیں, مولانا فضل رحمت صاحب, راشد محمد سمر بیٹھے ہیں, اور سارے پاکستان کے لیڈران تھے, اسفندیار ولی, محمود خان اچکزئی, عمران خان, سارے لوگ. اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں میں نے کہا جو آپ لوگ ہمیں مسلمان قوم بنا کے ہمارے گھر کے ٹپڑ لینا چاہتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان قوم نہیں ہے. ہم مسلمان امت ہیں, رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی امت ہیں, ہم رسول کی امت ہیں. ہم پاکستانی نہیں ہیں, قوم نہیں ہے, کوئی پاکستانی دنیا میں قوم نہیں ہے. ہم پاکستان کے شہری ہیں. ہم پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں, پیسہ استعمال کرتے ہیں, اس کی شناخت استعمال کرتے ہیں. ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم قومی ہیں, سندھی, بلوچ, پشتون, پنجابی. اس فلسفے کو جب تک یہ زوما قبول نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور مجھے خوشی ہوئی کہ دوسری میٹنگ میں قاضی حسین احمد آئے, انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنی مجلس شورا میں آپ کی یہ بات رکھی اور شورا آپ کی اس بات سے ایگری ہے کہ باقی سندھی, بلوچ, پشتون, پنجابی قومیں اور ہماری پاکستان شہریت ہے اور ہم مسلمان امہ ہیں. اب امت کے نام پہ ہمارے گھر کے ٹپڑ تو مت لینا بھائی, ہمارا وجود ہضم کرنے کے پیچھے ہیں. اب کراچی آپ نے ہم سے سلیکٹ کر دیا, اب ہے ڈیجیٹل آدم شماری. ڈیجیٹل آدم شماری میں کہتے ہیں, خود وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ کام نہیں کرتا. اس میں جو انہوں نے 1.5-2 بلاک کی پروگرام کی فیڈنگ کی ہے وہ کہیں کھلتی ہے کہیں نہیں کھلتی. یہ ایوب شیخ میرے سامنے بیٹھا ہے, مراد علی شاہ صاحب خود کہہ چکے ہیں 33 منٹ ایک آدم شماری کا آپ کے کراچی شہر میں لکھا پڑا اساتذہ. میں نے کہا اساتذہ ان پڑھ کو یہ ڈیوائس دے دیا ہے, تو سارے اساتذہ نے میرے خلاف احتجاج کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری تذلیل کر رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں, نثار کھوڑو فرما رہے ہیں, یہ ایوب شیخ صاحب فرما رہے ہیں. 33 منٹ اس کے دروازے پہ 33 منٹ اس کے دروازے پہ انیومریٹر کھڑا تھا, آگے پیچھے بٹن گھماتا رہا, اس کے فیملی کا فارم نہیں بھر سکا, واپس چلا گیا. اب جہاں ڈیجیٹل آدم شماری آپ تماشا کرتے ہیں, آپ یا تو عمران خان کی ساری باتوں کو لے کر چلیں, اس نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹ مشین ڈالو, پھر آپ اس کی بھی ایگری کرتے ہیں. الیکٹرانک ووٹ مشین ہوگی وہ بھی عمران کا تماشا تھا. پھر یہ جو ڈیجیٹل آدم شماری وہ بھی اس کا تماشا ہے. جو آپ کو بھاتی آپ کہتے ہیں واہ واہ, جو آپ کو نہیں بھاتی آپ کہتے ہیں نہیں پھینکو. تو بابا دورے معیاروں سے زندگی نہیں بڑھے گی. ہمارے پاس سیلاب زدگان اپنے گھروں میں نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں 10 سال کی رٹ کو بھی میں چھوڑتا ہوں, ضد کو چھوڑتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ سندھ کے موجودہ حالات آدم شماری کے مناسبت سے موافق اور فٹ نہیں ہے. اس لیے فلفور وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو لکھنا چاہیے کہ یہ آدم شماری کم از کم 3 سال تک ملتوی کریں, جب تک سیلاب زدگان اپنے گھروں میں نہ جائیں. سندھ کے کئی اس اپر سندھ کے علاقوں میں جو امن امان کا مسئلہ ہے وہ امن قائم نہیں ہو جاتا, اور یہ انلیگل امیگرینٹس کی علیحدہ گنتی اور شماری نہیں ہو جاتی. اب آپ کے پاس ڈیجیٹل میں کہتا ہوں ہمارے پاس 3 قسم کے امیگرینٹس ہیں. ایک ہے انلیگل امیگرینٹس, وزیر اعلیٰ صاحب نہیں مانتے, نہ مانے, غیر قانونی تارکین وطن ہیں, جو پاسپورٹ لے کر نہیں آئے, جو ویزا لے کر نہیں آئے, بارڈر کھلے میں آ گئے, بیٹھ گئے, ابھی تک آ رہے ہیں. دوسرے ہیں آئی ڈی پیز, جنرل مشرف, جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا بانا وزیرستان باجوڑ میں, وہاں سے آئی ڈی پیز نکلے تھے. شاہد سید صاحب ان کا یہاں کراچی میں استقبال کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے استقبال کیا, آئی ڈی پیز کو یہاں بٹھایا گیا. میرا اندازہ ہے کہ 12 لاکھ تھے. سندھ حکومت نے کہا پتہ نہیں 6 لاکھ یا 8 لاکھ, اس زمانے کی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ وہ 12 لاکھ آئی ڈی پیز آئے ہیں. وہ بھی عارضی پناہ کے لیے آئے تھے کہ وہاں آپریشن ہو رہا تھا. آپریشن ختم ہونے کے بعد سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے نمائندگان سے بات کر کے انہیں واپس بانا وزیرستان باجوڑ بھیجا جاتا. لیکن آئی ڈی پیز یہاں بیٹھے ہوئے 12 لاکھ. انلیگل امیگرینٹس آپ کہتے ہیں 30 لاکھ مثال ہے. یہ 1970 کی گالی کا کہو 20 لاکھ تو 25 لاکھ تو بنگالی بیٹھے ہیں.
25 लाख तो बर्मी बैठे हैं और ये 1.5 करोड़ अफगान बैठे हैं। आप कैसे कहते हैं 3.5 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं? ये आप पुराने 70 के जमाने की बातें कर रहे हैं, हम 2023 में बैठे हैं। तो IDPs वापस नहीं गए, इलीगल इमिग्रेंट्स वापस नहीं गए। उसके बाद है इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स। जब हमारी पूनम थी, हम सब असफंदियार वली साहब, महमूद खान अजगज़ई साहब, अताउल्लाह मेंगल, अजमल खट्टक साहब, ये सारे लोग हम मुश्तरका बैठे। हमने कहा देखें सिंध में मुस्तकिल आबादी का दबाव है, आप महकूम कौमों में हमारे इतादी हैं, आप हमारे इतादी हैं। अगर सिंध में इस तनासुब से आदमशुमारी बढ़ेगी तो आपकी हमारी दरमियान जो दोस्ती अंडरस्टैंडिंग वो ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा चलो 1 साल तय कर लें, कोई साल तय कर लें कि हम किस साल पे तय करें कि फला साल तक जो भी इकोनॉमिकल इमिग्रेंट आया है सिंध में रोजगार के लिए, मर्दान से आया हो, पेशावर से आया हो, सवाबी से आया हो, पिंडी से आया हो, लाहौर से आया हो, फैसलाबाद से, उनके लिए कोई साल तय करें, वो उसको आप सिंध का शहरी कबूल करें, बाकियों के लिए वर्क परमिट का रास्ता निकालें। मैं खत्म कर दूं? नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे एतराज़ात आप सब सुने और ऐवान में आप जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। हमारे पास हमारे एहसासात के तर्जुमान आदमशुमारी नहीं होगी। हम जाकर धरना देकर रोड पे बैठ जाएंगे, रेल की पटरी पे बैठ जाएंगे, आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा बिला वजह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आदमशुमारी होगी, ये 3 खाने अलहदा करें। अब यानी अब क्या बताऊँ, 20% लोगों के पास कार्ड नहीं है, किसकी जिम्मेवारी थी कार्ड बनाकर देने की? मेरी तो नहीं है। यहाँ आपकी तालीम की वजारत में कबायली इलाकों को ये जो PhD के आपने इम्तिहान दिए थे, ये इम्तिहान थे UC से तक के टीचर्स के मकामी टीचर भर्ती होगा। आपको खुशी होगी कि साफियों ने, लोगों ने ढूंढ के 14 ऐसे आर्डर आपको दिखा है जो कबायली इलाकों के थे। क्या कर सकते हैं? इसके लिए इन लोगों को अलहदा करना जाए, इंडिजिनस लोगों को अलहदा करना जाए और फिलफोर वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म को ख़त लिखें कि ये आदमशुमारी फ़िलहाल मुलतवी करें। अगर नहीं हो सकती तो वज़ीर आला साहब असातिज़ा को इस अमल से रोक दें, नहीं तो सिंध से बड़ी दुश्मनी होगी। मैं आपका मशकूर।